بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کی طرف سے پروگرام آخری آرام گاہ میں میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی۔ ناظرین گرامی، پروردگار عالم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ الطیبہ کا شجرۃ الطیبہ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے کلمہ طیبہ کی مثال کیوں کر شجرہ طیبہ کے ساتھ بیان کی ہے، جس کی جڑ زمین میں اور برقرار ہے اور جس کی شاخ آسمان میں پہنچی ہوئی ہے۔ اسلامی تفاسیر میں خصوصاً تفسیر علی بن ابراہیم اور تفسیر عیاشی میں شجرہ طیبہ کو ذات مقدس ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ آیت وجود امام مہدی علیہ السلام اور وجود نبی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ دلالت کرتی ہے۔ کیسے؟ یہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ ہے، وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں یعنی امام الحسن علیہ السلام اور جس کی شاخ آسمان میں پہنچی گئی یعنی نبی اللہ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ختمی مرتبت کو بلا شبہ نبوت کا شجرہ طیبہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس شجرہ طیبہ کا ایک اہم حصہ ہیں حسن ابن علی علیہ السلام اور حسین ابن علی علیہ السلام، جن کی تربیت رسول اکرم کی مہر و محبت کے زیر سایہ ہوئی۔ اسلام کے اس گرامی قدر رسول نے پوری توجہ سے اپنے نواسوں کی پرورش اور تربیت کی۔ بچپن ہی سے حسنین کریمین کو حق و حقانیت اور حق کے دفاع کی تربیت دی گئی۔ یہی سبب ہے کہ جب بھی حضرات حسنین نے جہاں بھی حق کے خلاف کوئی اقدام ملاحظہ فرمایا، آپ اس کے خلاف پوری قوت سے ڈٹ گئے۔ دین مبین اسلام کے لیے قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تمام ائمہ کی پوری کوشش رہی کہ اسلام جیسا مقدس اور قیمتی ترین دین کسی قبیلے یا قوم کی ہوا و ہوس کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ رسول اکرم اور آپ کے ائمہ علیہ السلام کے بعد یہ ذمہ داری آپ کے ماننے والوں اور خصوصاً علماء حق کے سپرد ہو گئی، اور انہوں نے بھی یہ تہیہ کر لیا کہ دل و جان سے اس دین کی تبلیغ و ترویج کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر اس کی راہ میں جان بھی دینی پڑ جائے تو کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج میں کراچی کے علاقے عباس ٹاؤن میں جامع مسجد امام بارگاہ مصطفیٰ کے باہر موجود ہوں، جو کہ علامہ حسن ترابی صاحب کی آخری آرام گاہ ہے۔ آپ اس کاروان شہادت کے ایک بطل جلیل ہیں، آئیے ان کی قبر کی طرف چلتے ہیں۔ خات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کو۔ علامہ حسن ترابی 1953 میں شگر ویلی ڈسٹرکٹ بلتستان مغربی لداخ میں پیدا ہوئے۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد آپ نے اسکردو کے ایک مدرسے سے تعلیم حاصل کری۔ اس کے بعد آپ کراچی تشریف لے آئے اور کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا۔ پھر آپ نے جامعہ امامیہ ناظم آباد کراچی سے دینی تعلیم مکمل کری۔ 1976 میں دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ شیعہ جامع مسجد محمود آباد میں خطیب کے فرائض انجام دینے لگے۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں آپ تحریک نفاذ جعفریہ کے ممبر بن گئے۔ کچھ عرصے کے بعد تقریباً 1979 میں آپ تنظیم کے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہو گئے، اور چونکہ آپ ملکی سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے تھے اس لیے جلد ہی اس تحریک کے صوبائی جنرل سیکریٹری بھی بن گئے۔ بعد میں اس تحریک نے اپنا نام تبدیل کر کے تحریک نفاذ جعفریہ سے تحریک جعفریہ پاکستان رکھ لیا۔ 1999 میں پرویز مشرف نے اس تحریک کے اوپر پابندی لگا دی، تو تحریک کے علماء کے باہمی فیصلے سے ایک اور تنظیم بنائی گئی جس کا نام تحریک اسلامی رکھا گیا۔
آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے۔ بعد ازاں اسلامی سیاسی جماعتوں کا بننے والا اتحاد متحدہ مجلس عمل کا آپ ایک اہم اور مضبوط حصہ رہے۔ آپ ایک بہترین خطیب بھی تھے اور آپ نے ولایت فقیہ گارڈینشپ آف اسلامک جیورسٹ کے نقیب بھی تھے۔ آپ نے امام خمینی اور اس وقت ایران کے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی صاحب کے افکار کو عوام الناس میں اجاگر کیا۔ 30 سال دیکھا آپ نے، میں نہیں کہتا کہ میں معصوم ہوں، پارسا ہوں، آیت اللہ ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، میں قومی کارکن کے حوالے سے میں نے بہت خدمت کی ہے قوم کی۔ علامہ حسن ترابی صاحب متحدہ مجلس عمل کا ایک بہت اہم حصہ رہے۔ سال 2006 میں جب اسرائیل نے فلسطین و لبنان پہ جارحیت کری تو دنیا بھر کے اسلامی ممالک میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ پاکستان میں متحدہ مجلس عمل حسن ترابی صاحب کی قیادت میں پیش رہی۔ ناظرین، میں اس وقت علامہ محمد حسن ترابی ولد اخوند احمد صاحب کے گھر کے باہر موجود ہوں۔ یہ وہی گھر ہے جہاں پہ وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ متحدہ مجلس عمل کے تحت لبنان اور اسرائیل کانفلکٹ کے خلاف پاکستان میں شدید احتجاج ہوا، جس میں سب سے آگے متحدہ مجلس عمل پیش رہی۔ علامہ حسن ترابی صاحب متحدہ مجلس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صہیونی طاقتوں کو آپ کا وجود برداشت نہ ہوا۔ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ اس دن ایک شخص ایک بھکاری کے لباس میں اسی گلی میں ٹہلتا ہوا پایا گیا، جس نے متعدد بار علامہ صاحب کے گھر والوں سے بھی اور گزرتے ہوئے لوگوں سے بھی پوچھا کہ علامہ کب آئیں گے، مجھے ان سے کام ہے۔ بہرحال پھر کسی ذرائع سے شاید اسے پتہ چلا کہ علامہ صاحب آنے والے ہیں، تو وہ گھر کے دروازے کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ علامہ صاحب کی گاڑی گلی کے کارنر پہ ہی پارک ہوتی تھی، وہاں سے آپ یہاں پیدل تشریف لاتے تھے۔ جب آپ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو وہ شخص اٹھ کر آپ کے قریب آنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ علامہ صاحب نے اسے کہا کہ تم یہیں رکو، میں کچھ کھانے کو لے کے آتا ہوں۔ علامہ صاحب نے جیسے ہی اپنے گھر کے اندر ایک قدم رکھا، یہ گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو وہ شخص ایک دم علامہ صاحب کی طرف لپکا اور اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں علامہ حسن ترابی، برآمدے میں موجود آپ کا 10 سالہ بھتیجا علی عمران، آپ کا گارڈ، موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی۔ جس کا مولا تھا میں اس کا مولا دی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا۔ مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی۔ لیکن ناظرین، سوال وہی ہے کہ ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اپنے شہ سواروں کو قتل کرنے والوں سے خوں بہا طلب کرنا وارثوں پہ واجب تھا، خوں بہا ادا کرنا قاتلوں پہ واجب تھا، واجبات کی تکمیل منصفوں پہ واجب تھی، منصفوں کی نگرانی قدسیوں پہ واجب تھی۔ وقت کی عدالت میں ایک سمت خنجر تھا، ایک سمت مسند تھی، تاج زرنگار ایک سمت لشکر تھا، ایک سمت تھی مجبوری، ایک سمت مقدر تھا۔ طائفے پکار اٹھے، تاج و تخت زندہ باد، ساز و رخت زندہ باد۔ خلق ہم سے کہتی ہے سارا ماجرا لکھیں، کس نے کس طرح پایا اپنا خوں بہا لکھیں۔ چشم نم سے شرمندہ، ہم قلم سے شرمندہ،
سوچتے ہیں کیا لکھیں. میں آخر میں دعا گو ہوں کہ پروردگار علامہ حسن ترابی صاحب کے درجات بلند فرمائے، ان کے خانوادے کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام آخری آرامگاہ سے سجاد شاہ جی کو بہت دکھی دل کے ساتھ اجازت دیجیے. علامہ صاحب کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی ہے. جو حسینی ہوتے ہیں، جو ترابی ہوتے ہیں، وہ کبھی مرتے نہیں. شہید کبھی نہیں مرتا، وہ زندہ ہوتے ہیں. اپنا اور گرد و نواز سب کا خیال رکھیے، سب کی خبر رکھیے، سب کا حال چال جانتے رہیے. اللہ حافظ. وہی آ گئی عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں. مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی. میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی.